خود غرض ہونا یا سیلفش ہونا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن ماہر نفسیات کے مطابق آپ کو اپنے لیے 5 ایسے موقع ہیں جن پر آپ کو خود غرض ہونا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسے موقع جہاں پر آپ کو خود غرض لازمی ہونا پڑے گا۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایسے 5 موقع جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں وہاں پر خود غرض ہونا ہی پڑتا ہے۔ پہلا موقع جہاں پر آپ کو خود غرض ہونا ہے وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ جی ہاں، ذہنی سکون پر آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرنا، خود غرض بننا ہے آپ نے یہاں پہ، کیونکہ جب آپ کا مائنڈ ہی، آپ کی مینٹل ہیلتھ ہی بہتر نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہاں پر آپ کو خود غرض ہونا ہے اور اپنے لیے خود غرض ہونا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر اسٹرانگ ہوں گی، آپ کا ذہن جو ہے وہ سکون میں رہے گا تو آپ ایک فیملی کو بہترین فیملی بنا سکتی ہیں۔ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا تو ہی آپ ایک بہترین اور محفوظ گھر جو ہے وہ بنا سکتی ہیں۔ جب آپ کا ذہن سکون میں ہوگا تو آپ اپنے گھر کو ٹائم دے سکتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے سنبھال سکتی ہیں، ان کی پرورش اچھی کر سکتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے تربیت دے سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ کا اچھا خیال رکھ سکتی ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتی ہیں، اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ لیکن جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ہی ڈسٹرب ہے، آپ کے پاس ذہنی سکون ہی نہیں ہے، تو آپ یہ سارے کام کس طرح کریں گی؟ آپ کو یہاں پر خود غرض ہونا ہے، آپ نے خود کو اچیو کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے یہاں پر کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر آپ کو کوئی بات کرتا ہے، کسی بھی قسم کا ایسا انسان، ایسی چیز جو آپ کے ذہنی سکون کو خراب کر رہی ہیں، آپ نے ان کو خود سے دور کرنا ہے، اپنے آپ کو ان سے بالکل دور کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی باتوں سے ٹارچر کر رہا ہے یا پھر آپ کی ذہنی حالت جو ہے وہ اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے یا آپ کی فیملی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، کوئی بھی انسان جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کو باتیں سنا رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ اس پہ سوچتی ہیں، جس میں آپ اپنا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ اب جہاں پر آپ کا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے نا، ان لوگوں کے پاس آپ بالکل بیٹھنا چھوڑ دیں، ان کی باتیں سننا چھوڑ دیں۔ ان کو اگر وہ ٹارچر کر رہے ہیں تو ان کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں، کیونکہ وہ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، اسی لیے ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اور ان سب باتوں کی وجہ سے آپ اپنا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتی ہیں ان باتوں کو لے کر، آپ اپنا ذہنی سکون جو ہے وہ خراب کر دیتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ بیمار رہنے لگ جاتی ہیں، آپ کی باڈی پر نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں آپ کو ان پہ بہت غصہ آتا ہے، آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتی، آپ گھر میں جو ہے وہ اچھی طریقے سے کام نہیں کر پاتی، صرف اسی وجہ سے کہ آپ ذہنی سکون میں نہیں ہیں، آپ کو ذہنی تھکاوٹ ہے، ذہنی بیمار ہو چکے ہیں۔ یا اسی لیے یہاں پر جو ہے نا، آپ نے خود غرض ہونا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کا آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے، اپنے ذہنی سکون کا آپ نے پہلے سوچنا ہے۔ اور جو لوگ آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، کوئی چیز جو آپ کو ایسی ناپسندیدہ ہے جو آپ کو بہت زیادہ آپ کا ذہنی سکون خراب کر رہی ہے، کچھ لوگ ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، خود سے ان کو جدا کریں، ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں، ان کی باتیں جو ہے وہ سننا چھوڑ دیں، جس سے آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکیں۔ اگر آپ مینٹلی طور پر اسٹرانگ ہوں گی تو آپ پھر ہی ایک اسٹرانگ وومن بن سکتی ہیں۔ اگلا جو دوسرا موقع ہے جہاں پر ہم نے خود کو خود غرض بنانا ہے وہ ہے اپنے آپ کو وقت دینا۔ اپنے آپ کو وقت دینے کے لیے جو ہے آپ کو خود غرض ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ ہم سارا دن کام کرتی رہتی ہیں، رات کو بچوں کے ساتھ ڈیوٹی، گھر کے کام، یہ وہ، رات لیٹ نائٹ جو لوگ سوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو مینیج کرنا، اپنی نیند کو مینیج کرنا، کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ ان کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہاں پر آپ نے خود غرض ہونا ہے اور اپنے لیے سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کس طرح وقت نکالنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے اپنی نیند کو پورا کرنا ہے۔ سب سے بڑی جو
آج کل گھروں میں پرابلم چل رہی ہے وہ یہی ہے، رات کو لیٹ سوتے ہیں، صبح پھر لیٹ اٹھتے ہیں، نہ نیند پوری ہوئی ہوتی ہے اور صبح اٹھنے پر تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ رات کو جو ہے نا وہ اپنے کام جو جلدی سے ختم کر کے، خاص طور پر کچن کے کام ہوتے ہیں ان کو جلدی سے سمیٹیں، ختم کریں اور اپنی نیند کو پورا کریں۔ گھر میں کچھ رولز بنائیں، ان کو فالو کریں تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنی نیند پوری کر سکیں۔ اکثر وہ مائیں جن کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کاموں کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل اچھے طریقے سے سیٹ کریں تاکہ وہ کام بھی ٹائم پر کریں اور اپنی نیند بھی پوری کر لیا کریں۔ خاص طور پر جب بچے سوتے ہیں تو ماؤں کو چاہیے ساتھ میں وہ بھی اپنی نیند پوری کر لیا کریں تاکہ پھر ان جو ہے وہ ہیلتھ کے ایشوز نہ ہوں، کیونکہ اکثر دیکھیں نا جب نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز آ جاتے ہیں اور ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے، چاہے آپ بہت اچھی خوراک بھی لے رہے ہیں لیکن جب تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی آپ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 8 گھنٹے کی نیند جو ہے نا وہ اپنی پوری کیا کریں، ٹائم ٹیبل خود سیٹ کریں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے خود کو مینج کرنا ہے، اپنے کاموں کو اور اپنی نیند کو پورا کرنا ہے، اپنے لیے وقت دینا ہے۔ مائیں اکثر کیا کر رہی ہوتی ہیں، سارے کام کر لیتی ہیں دن کے، بچوں کو بھی سنبھالنا، گھر کے کام، کچن کے کام، ایکسٹرا جو بھی روٹین ورک میں ہوتا ہے سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو وہ بالکل بھول جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ نے خود غرض ہونا ہے اور اپنا بھی سوچنا ہے۔ آپ صحت مند ہوں گی، آپ اچھے طریقے سے اپنی لائف کو سپینڈ کر رہی ہوں گی تو آپ کے بچے بھی صحت مند ہوں گے اور دوسروں کو بھی سنبھال سکیں گی۔ جب آپ ہی خود پر دھیان نہیں دیتی تو کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا، اس لیے یہاں پر آپ کو خود غرض ہونا، اور اگر آپ خود ہی اپنا خیال نہیں رکھتی تو کوئی بھی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ یہاں پر آپ نے خود کو خود سمیٹنا ہے، خود اپنا خیال رکھنا ہے اور دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا ہے۔ تیسرا موقع جہاں پر آپ کو خود غرض ہونا ہے وہ ہے کہ ٹاکسک رشتوں کو جو ہے وہ بریک لگانی ہے۔ اگر آپ کی لائف میں ٹاکسک لوگ ہیں، زہریلے رشتے ہیں، زہریلے لوگ ہیں تو ان کو وہیں پر بریک لگا دیں، اپنی زندگی میں ان کو اتنا زہر نہ گھولنے دیں کہ آپ کی لائف ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اچھا، ٹاکسک ریلیشنز کیا ہوتے ہیں؟ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کو ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو باتیں سناتے ہیں، بات بات پر آپ کو بہت زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں، آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، یہ لوگ جو ہے صرف سسرال میں نہیں آپ کی مائکے میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر والوں میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں، جن کو آپ کی خوشی نہیں دیکھی جاتی، آپ کا آگے بڑھنا نہیں دیکھا جاتا، وہ ہوتے ہیں زہریلے رشتے۔ اور ان رشتوں کو جو ہے نا فوراً سے بریک لگا دینی چاہیے، ان کو وہیں پر سٹاپ کر دینا چاہیے، ان کو اپنی زندگی سے نا تھوڑا دور ہی رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ رشتے جو آپ کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے اور اس طرح کے لوگوں سے بھی دور رہنا بہتر ہے۔ اپنے گھر کو، اپنی فیملی والوں کو، اپنے بچوں کو ان رشتوں سے بچائیں۔ یہاں پر آپ خود غرض ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کر لیں، اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں کہ دوسروں کی باتوں آپ پر اثر ہی نہ کریں، کیونکہ نیگیٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت جلدی اثر رکھتی ہیں، تو اس لیے نیگیٹیو تھاٹس، نیگیٹیو رشتے، ان کو خود سے بہت دور رکھیں، پھر آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا اور آپ خوش رہنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے خود غرض ہونا ہے، سیلفش ہونا ہے اور جو ٹاکسک رشتے ہیں نا ان کو آپ نے بریک لگا دینی ہے، وہیں پر روک دینا ہے۔ اچھا جی، چوتھا موقع جہاں پر آپ نے خود کو خود غرض بنانا ہے وہ ہے لوگوں کو انکار کرنا۔ جی ہاں، اگر آپ کو کسی کی کام کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے، کسی کا کام کرنے میں، یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اگلے کا کوئی کام کریں تو آپ یہاں پر سیلفش ہو جائیں، یہاں پر آپ خود کو سمجھا لیں، خود غرض بن جائیں کہ آپ نے نہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نات سو سکھ، جی ہاں، بس اسی پہ آپ نے جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بات یا کوئی کام اگر آپ کو جو ہے وہ نامناسب لگ رہا ہے تو وہاں پر خود غرض ہو جائیں کہ نہیں بھئی میں نے تو یہ کام نہیں کرنا، یا مجھ سے نہیں ہوتا، یا مجھے تو آتا ہی نہیں یہ کام کرنا۔ وہاں پر آپ کو سیلفش ہونا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کی اگلی زندگی کے لیے جو ہے نا وہ بہت فائدے میں رہتا ہے۔ اگر آپ کسی کی خوشی کے لیے، کسی کے ساتھ بہت اچھا بننے کے لیے اگر آپ کو اس ایک دفعہ بات مان لیں یا ایک دفعہ اس کو کام کر کے دے دینا تو اگلی دفعہ 100 دفعہ وہ آئے گا آپ کے پاس کہ مجھے میرا یہ کام کر دو، اگلا تو نوکر ہی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر کوئی کام آپ نہیں کرنا چاہتے تو وہاں پر آپ سیلفش ہو جائیں، خود غرض بن جائیں اس کام پہ کہ
کہ آپ نے لوگوں کو انکار کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ بہت سے ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہر وقت میسر نہیں رہ سکتے۔ تو اگر ایک دفعہ ہم جب کسی کا کام کر لیتے ہیں نا، تو دوسری دفعہ جب ہم نہ کر دیتے ہیں نا، تو وہ اس کا منہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ ایسے جیسے ہم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں کی اس کے ساتھ، یا ہم نے فرسٹ ٹائم ہی اس کو جو ہے نا وہ کو انکار کیا ہے۔ تو اس لیے پہلی دفعہ جو ہے نا وہ آپ نے انکار کر دینا ہے۔ جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں، پہلی دفعہ پہ ہی آپ انکار کر دیں، یہاں پر خود غرض بن جائیں، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اچھا جی، جو لاسٹ والا موقع ہے جہاں پر آپ نے خود غرض ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے اصولوں پر خود غرض ہو جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے اپنی فیملی میں کوئی رول بنائے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ کوئی رول بنائے ہیں، یا کچھ بھی ایکسٹرا آپ اپنے کام کے، بچوں کی پڑھائی یا ان کا کھیلنا کودنا، جو بھی اگر آپ گھر میں رول بناتی ہیں نا، تو اس پر آپ نے خود غرض رہنا ہے۔ کیونکہ بہت سے فیملی میں ایسے ممبرز ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ وقت یہ نہیں ہوتا، یا کچھ بھی باتیں کرنے والے یا سنانے والے بہت ہوتے ہیں۔ یا بچوں کی پڑھائی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرے ہیں، یا پھر ان کے کھیلنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، موبائل دیکھنے کا، اگر آپ نے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے تو آپ اس پر پورا اترے، وہاں پر خود غرض بنے۔ آپ نے وہ ٹائم بچوں کے لیے اسی کام کے لیے پورا کرنا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ درست جا رہی ہیں، آپ صحیح جا رہی ہیں، آپ نے جو ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہے، جو آپ نے اصول بنایا ہے وہ صحیح ہے، تو آپ اس پر ڈٹے رہیں، لوگوں کی باتیں بالکل بھی نہ سنیں، کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا اور وہ کہتے رہیں گے۔ ہم نے خود کو دیکھنا ہے، اپنی فیملی کو دیکھنا ہے، اپنے اصولوں کو دیکھنا ہے، بلکہ ہر کسی کو اپنے جو ہے نا اصول بنانے چاہیے گھر میں۔ کچھ رولز ایسے ہوتے ہیں جو بچے بھی فالو کریں، جو بڑے بھی فالو کرتے ہیں۔ خاندان کے اصول جو ہوتے ہیں وہ تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں، اور جو ہمیشہ بچوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس لیے اپنی اصولوں پر خود غرض بنیں، اپنے رولز کو خود بھی فالو کریں اور بچوں کو بھی فالو کروائیں، تاکہ آپ کے جو اصول آپ نے بنائے ہیں ان میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ اور یہاں پر آپ نے خود غرض ہونا ہے تاکہ آپ کے اصول نہ خراب ہوں، آپ کے رولز جو آپ نے بنائے ہیں وہ نہ خراب ہوں، چاہے جو کوئی بھی کچھ بھی کہتا رہے، آپ اپنے اصولوں پر خود غرض ہو جائیں۔ جی، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔